الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 60 ہے، جس کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ. یہ اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے. اس سے پہلے سبق نمبر 59 میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ اسلام نے عورت کو بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے روپ میں کتنی عزت دی ہے، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر مرحلے پر خواتین کی راحت اور احترام کا پورا لحاظ کیا ہے. اس سبق میں پہلے یہ سمجھیے کہ خواتین کا دائرہ کار اور مرد و عورت کا باہمی درجہ کیا ہے. محترم سامعین، مرد اور عورت دونوں کے اکٹھ سے گھرانہ بنتا ہے اور خاندانوں اور گھروں کے اجتماع سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور سوسائٹی بنتی ہے. تو مرد اور عورت دو ستون اور پلر ہیں خاندان کے، اور پھر خاندان کے واسطے سے سوسائٹی کے بھی. مثالی اور معیاری معاشرہ وہ ہے جس میں گھرانہ اور خاندانی زندگی بھی محفوظ ہو اور گھر سے باہر بھی کوئی خرابی نہ ہو. گھر اور باہر دونوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے خالق کائنات نے مرد اور عورت دونوں کا دائرہ کار الگ الگ رکھا ہے اور دونوں کے ذمے مختلف قسم کے کام لگائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ذمے گھریلو امور سر انجام دینا لگایا ہے اور مردوں کے ذمے گھر سے باہر کے کام لگائے ہیں، اور خواتین کو مردوں کی نگرانی اور حفاظت عطا فرمائی ہے اور کمانے کی مشقت مردوں کے ذمے رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع ومسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حکمران نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ خواتین کا دائرہ کار ان کا گھر ہے، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ خواتین اپنے مردوں کے ماتحت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا. اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہے، لیکن یہ حکم سب مسلمان خواتین کے لیے ہے. اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے اور عورت کا اصل کام گھر اور خاندان کی تعمیر ہے، اور ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں خلل انداز ہوں عورت کے اصل مقصد زندگی کے خلاف ہیں اور ان سے معاشرے کا توازن بگڑتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلی جاہلیت کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک جاہلیت آخر میں بھی آنے والی ہے، اور کم از کم اس بے حیائی کے معاملے میں یہ جاہلیت ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح آ چکی ہے کہ اس نے پہلی جاہلیت کو بھی مات کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں. ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران اور امیر بنایا ہے، اس لحاظ سے مرد کو عورت پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک یعنی مرد کو دوسرے یعنی عورت پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال مہر میں نان و نفقہ میں خرچ کیے ہیں. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ خواتین مردوں کے ماتحت ہیں
اور عورتوں کی کفالت مردوں کے ذمے ہے۔ حضرات محترم، یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد خواتین پر نگران ہیں، خواتین مردوں کے ماتحت ہیں۔ اس طرح مردوں کو عورتوں پر ایک فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ عورتوں کا اصل دائرہ کار ان کا گھر ہے اور مردوں کے ذمے اپنے خاندان کی کفالت اور گھر سے باہر کے کام ہیں۔ اور اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اہل مغرب کا صنفی مساوات کا نظریہ، جسے تھیوری آف جینڈر ایکویلٹی کہا جاتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد مفروضہ ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، اور خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ لانے کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سوویت روس کے آخری صدر گورباچوف کی کتاب پیرسٹرائکا کا صفحہ نمبر 117 دیکھیے۔ یہاں گورباچوف نے صاف اقرار کیا ہے کہ خواتین کو مختلف شعبوں میں لانے سے ان کے پاس اپنا گھر سنبھالنے کا وقت نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے ہمیں بچوں اور جوانوں کے رویے میں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لہٰذا ہمیں عورتوں کو عورتوں والے کام کرنے کی طرف واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ جدید مغربی معاشرے کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہ مساوات اور آزادی، فریڈم اینڈ ایکویلٹی کا خوبصورت لیبل لگا کر عورتوں پر کیا کیا ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور سوسائٹی میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر ہم بھی ان کے راستے پر چلیں گے تو ہمیں بھی ان نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ اس شبے کا جواب سمجھیے کہ اسلام میں عورت کی گواہی مرد سے آدھی کیوں ہے، اور وراثت میں عورت کا حصہ مرد سے آدھا کیوں ہے؟ وراثت میں حصہ آدھا رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی کفالت اور خرچہ مردوں کے ذمے ہے، تو مالی ذمہ داریاں مردوں پر ہونے کی وجہ سے ان کا حصہ وراثت میں زیادہ رکھا گیا ہے، جیسا کہ اوپر سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 میں گزرا۔ اور گواہی آدھی ہونے کی وجہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو، ہاں اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو چونکہ بھول چوک زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کی گواہی آدھی رکھی گئی ہے۔ اس فرق کی مزید وضاحت کے لیے ایک مثال پر غور کیجیے۔ سرکاری ملازمین کے مختلف گریڈ ہوتے ہیں اور ہر گریڈ کا پے پیکج مختلف ہے۔ 15ویں گریڈ کا پے پیکج اور ہے، 20ویں گریڈ کا اور ہے۔ اگر 15ویں گریڈ والا یہ کہے مجھے 20ویں گریڈ سے کم کیوں دیا گیا، تو جواب یہی ہوگا کہ تمہاری صلاحیت اور قابلیت کے مطابق اتنا ہی بنتا ہے، اس کمی کا مطلب تمہاری توہین نہیں۔ ایسے ہی خواتین کو اگر وراثت میں مردوں سے کم ملتا ہے یا ان کی گواہی مردوں سے آدھی ہے تو اس سے بھی ان کو حقیر قرار دینا مقصد نہیں، بلکہ یہ فرق ذمہ داریاں اور صلاحیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ ماں ہونے کی حیثیت سے اچھا سلوک کیے جانے میں والدہ کا حق والد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری والدہ۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری والدہ۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا پھر تمہارے والد۔ اس حدیث میں دیکھیے پہلے 3 دفعہ والدہ کا ذکر ہے اور چوتھی دفعہ والد کا ذکر ہے، کیونکہ خدمت کرنے میں والدہ کا حق والد سے 3 درجے زیادہ ہے، اگرچہ فرما برداری میں والد کا حق والدہ سے زیادہ ہے۔ تو جہاں خواتین کا حق مردوں سے زیادہ ہونا چاہیے وہاں زیادہ رکھا گیا ہے، اور جہاں کم ہونا چاہیے وہاں کم رکھا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 60 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 61 اس موضوع کا تیسرا اور آخری حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان خواتین کو اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دیں، آمین۔